صحابہ میں درجے تو تھے. ہمارے اہل سنت کے ہاں سب سے افضل خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق ہیں. دوسرے نمبر پر حضرت عمر، پھر عثمان، پھر علی. تو صحابہ میں درجے تھے. ہمارے لیے سب آنکھوں کے تارے ہیں. اب ایک صحابی کی میں آپ کو بات بتانے لگا ہوں کہ حضور نے فرمایا کہ میرا کم سے کم درجے والا صحابی، صحابہ میں جو کم درجے والا ہو، اور میں بتاتا ہوں کہ وہ کون سا صحابی تھا اور اس کا کیا درجہ تھا. تو حضور نے فرمایا کہ میرا کم سے کم درجے والا صحابی مٹھی بھر جو، یہ مٹھی ہے نا، یہ جو خیرات کرے. بعد میں آنے والے ولی، آپ کے غوث، قطب، ابدال، بابا فرید الدین شکر گنج، بھٹائی، سچل سرمست، عبداللہ شاہ غازی، اس جیسے بندے احد پہاڑ جتنا سونا خیرات کریں. حضور نے فرمایا میرے اس کم سے کم صحابی کے مٹھی بھر جو کے برابر بھی وہ سونا تمہارا نہیں ہو سکتا. صحابہ کی اتنی عظمت ہے. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اور صحابی کون سے ہیں؟ حضرت مولانا محمد عمر پالن پوری صاحب نے لکھا ہے واقعہ سارا. حضرت عامر بن ثابت جو اسیرم کے لقب سے مشہور تھے، تو وہ ہمیشہ اسلام سے منحرف رہے. انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. احد کے دن ان کے دل میں اسلام اتر آئے، جلدی سے جنگ کی، شہید ہونے لگے. تو ہم نے دیکھا اسیرم، ارے تو عمر تجھے کیا ہوا؟ تجھے اپنی غیرت جاگ اٹھی جس کی وجہ سے تو نے کلمہ پڑھ لیا، یا اسلام کی سچائی؟ اس نے کہا مجھے اسلام کی سچائی لے آئی. تو اسی کے لیے حضرت ابو ہریرہ، حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ فرمایا کرتے تھے بتلاؤ وہ کون شخص ہے جو جنت میں پہنچ گیا اور ایک نماز نہیں پڑھی، ایک نماز اس نے نہیں پڑھی اور وہ جنت میں پہنچ گیا. ہم اب یہ صحابی، اس کی فضیلت سنیں کہ ہم کروڑوں ہم نمازیں پڑھیں. شاہ بھٹائی نے کم نمازیں پڑھی ہوں گی، عبداللہ شاہ صاحبی نے کم پڑھی ہوں گی، اور جناب علی آپ کے دوسرے جتنے بزرگ ہیں ہمارے ان سب نے کم پڑھی ہوں گی. لیکن اس ایک صحابی، اس کا نام سن لیں، حضرت عامر بن ثابت، جو اسیرم، صاد کے ساتھ اسیرم کے نام سے مشہور تھے، ان کی بھی جوتی کی خاک کے ذرے برابر بھی نہیں. اب آخری جاتے جاتے یہ بات بھی سن لیں کہ صحابہ کو جو یہ مرتبہ ملا ہے نا، یہ سمجھ لیں کہ صحابہ کو یہ مرتبہ نمازوں سے نہیں ملا. اس لیے کہ اگر یہ مرتبہ صحابہ کو نمازوں سے ملا ہوا ہوتا تو شاہ بھٹائی نے کتنی نمازیں پڑھی، ہمارے سچل سرمست نے کتنی نمازیں پڑھی. اور یہ ہیں ایک صحابی کہ جنگ کے موقع پر آئے اور ایک نماز بھی ان کو ٹائم ہی نہیں تھا نا، کوئی وقت ہی نہیں تھا نا، جنگ کے نماز ٹائم پر آئے، جنگ کی، شہید ہو گئے. اور ان کو کتنا رتبہ ملا، سیدھی جنت میں گئے، صحابی کہلائے، کم سے کم درجے والے صحابی کہلائے. تو یہ صحابہ کو یہ مقام کہ یہ ایک مٹھی بھر جو اور ادھر احد پہاڑ کا سونا، یہ مفتی شفیع صاحب نے بھی لکھا ہے کہ یہ ان کو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی وجہ سے نہیں ملا. ان کے دل میں جو رسول اللہ سے محبت تھی نا، اس محبت کے صدقے میں ان کو یہ صدقہ ملا ہے. ان کی محبت کا صدقہ ہے یہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو غیر مشروط اور ایسی محبت تھی کہ وہ ایک خاتون دوڑی چلی ہوئی آ رہی تھی جنگ میں، کافروں نے، مشرکوں نے بات پھیلا دی کہ حضور علیہ السلام شہید ہو گئے، اور دوڑی چلی آئی. ایک نے کہا کہ آپ کا خاوند وہ شہید ہوا پڑا ہے. انہوں نے کہا مجھے حضور کا بتاؤ، مجھے نہیں بتاؤ کہ میرا خادم کیسا ہے، خاوند کیسا ہے. اور پھر کسی نے کہا کہ وہ تیرا بڑا بیٹا وہ پڑا ہوا ہے. خاوند اور 4 بیٹے باری باری سب کی لاشیں دیکھتی گئی. جا کر دیکھا کہ حضور علیہ السلام تشریف فرمائے. کہا کہ یا رسول اللہ گواہ ہے جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا ہے، اپنے شوہر سمیت 4 بچوں کی لاشیں دیکھ کر آئی ہوں، آپ کو صحیح سلامت دیکھا، میرے سارے غم اتر گئے. یہ اصل چیز تھی جو صحابہ کو آسمان کے ستاروں پر لے گئی، کہ صحابہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت تھی، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عشق تھا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آزان دیتے تھے نا، اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ، پھر اشہد ان محمد کے ٹائم پر حضور علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، اشارہ کرتے تھے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، لوگو یہ ہے محمد۔ مؤذن رسول انتقال کے بعد مدینہ چھوڑ کر چلے گئے حبشہ۔ اللہ کا کیا محبوب نہیں رہے جس کی وجہ سے میں حبشہ سے چل کر یہاں آیا، وہی نہیں رہے، اب کیا فائدہ، حبشہ چلے گئے۔ 5-6 مہینے حبشہ رہے، خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، کہا بلال میرے جانے کے بعد مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دم اٹھے اور انہیں یوں لگا کہ رسول پاک نے مجھے بلایا ہے، اور اونٹ پر سوار ہوئے۔ 2 ہفتوں کا، 2 مہینوں کا بلکہ علماء نے لکھا ہے، بعض نے 3 مہینوں کا علماء نے لکھا ہے کہ سفر اگر رک کر رات کو قیام کر کے کیا جائے 2-3 مہینے کا سفر حضرت بلال نے 1 ہفتے کے اندر طے کیا، سوائے قضائے حاجت کے اور نماز کے کہیں نہ رکے، مدینے میں دوڑے چلے آئے، دوڑتے گئے اور جا کر جیسے ہی روضہ رسول پر حاضری بھری، کہا یا رسول اللہ کہاں ہیں آپ؟ مجھے تو آپ نے بلا لیا، آپ کہاں ہیں؟ آپ کہاں چلے گئے؟ یا رسول اللہ مجھے تو آپ نے بلا لیا، آپ کہاں چلے گئے؟ یا رسول اللہ آپ کہاں چلے گئے؟ روتے رہے۔ کسی نے کاندھے پر ہاتھ دے کر کہا کہ بلال آپ کو یاد نہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے رحلت فرما گئے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے رہے۔ اب بلال اتنا عظیم صحابی، لوگوں نے کہا کہ بھائی آج تو ہم بلال سے آذان سنیں گے، رسول پاک کا زمانہ یاد آئے، لیکن کہے کون؟ حضرت حسن اور حضرت حسین کو تیار کیا گیا، جس کا حضور علیہ السلام بھی کبھی کہنا رد نہیں فرماتے تھے۔ وہ آئے، کہا بلال کھڑا ہو اور آذان دے۔ حضرت بلال نے کہا میں نہیں دے سکوں گا، میرا دل پھٹ جائے گا۔ کہا بلال آذان دے۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ اکبر، جب بلال نے آذان دینا شروع کی، گھروں سے خواتین نکل آئیں کہ یہ باپردہ طور پر، میرا اشارہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے، جس طریقے پر خواتین نکل رہی ہیں ایسے نہیں، باپردہ طور پر۔ اور پھر کوئی بھی طریقہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے کمرے میں بیٹھی ہوئی اپنے برآمدے میں نکل آئیں کہ یہ رسول پاک کا زمانہ لوٹ آیا، کیا ہوا؟ بلال آذان دے رہا ہے۔ تو جب آذان دینا شروع کی تو عشق بتا رہا ہوں، محمد سے عشق بتا رہا ہوں، نبی سے عشق صحابہ کو تھا، ہم نا اہل ہیں، لیلا لیلا کہہ کر پیار مت جتا، مجنو بن کر پتھر کھانا سیکھ، عاشق رسول کہہ کر ہم انگوٹھے چومیں اور نعرے لگائیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا، عاشق بن کر پتھر کھانا سیکھ۔ حضرت بلال کے کمر پر گوشت نہیں تھا، اس ظالم نے پتھروں پر لٹا کر اتنا گھسیٹا تھا کہ گوشت بھی ختم ہو گیا تھا، کھال صرف رہ گئی تھی۔ یہ ہوتا ہے عشق کہ بلال محمد کو چھوڑ دے، کہا یہ سانس جا سکتا ہے، محمد کی محبت اس دل سے، اس سانس کے ذریعے سے نہیں نکل سکتی۔ تو حضرت بلال نے آذان دینا شروع کی۔ جب اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد پر دیکھا، اللہ مصلی خالی ہے، چیخ ماری اور گر گئے، بے ہوش ہو گئے، اسی بے ہوشی کے عالم میں انتقال فرما گئے۔ یہ محبت ہے۔ ارے اپنوں نے اللہ، غیروں نے جا کر کیا گواہیاں دی۔ حضرت عروہ بن مسعود ثقفی کا واقعہ فضائل اعمال کے اندر حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب نے بڑے تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ اس وقت یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، جنگ کے موقع پر وہ آ رہے تھے، جا رہے تھے، اور کافروں کی جانب سے یہ ایلچی بن کر آئے، باتیں ہوئیں۔
گفتگو کر رہے تھے تو حضور علیہ السلام کو کہا کہ آپ جنگ کا ارادہ چھوڑ دیں، آپ کافروں سے نہیں لڑ سکتے، یہ وہ. تو یہ آنکھیں چرا کر صحابہ کا حضور علیہ السلام سے برتاؤ بھی دیکھ رہے تھے. اب یہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے. یہ گئے اپنے بادشاہ کو جا کر کیا رپورٹ دی؟ اس وقت یہ غیر تھے. غیر نے جا کر رپورٹ دی، کہا بادشاہ سلامت، بڑے بڑے دربار میں نے دیکھے ہیں، بڑے بڑے بادشاہوں کے ادب، بڑے بڑے بادشاہوں کے میں نے لوگوں کو سجدہ کرتے ہوئے ان کو دیکھ لیا، لیکن جو ادب یہ محمد کہتے تھے نا، کیونکہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، محمد کی جماعت جو ادب محمد کا کرتی ہے میں نے کسی کو نہیں دیکھا. کہا کیسے؟ اس نے کہا کیسے؟ کافر بادشاہ نے کہا کیسے؟ کہا کہ آپ کو پتہ ہے محمد جس طرف تھوکتے ہیں اس کا تھوک زمین پر نہیں گرنے دیتے، وہ ہاتھ میں لے کر اپنے منہ پر مل لیتے ہیں، جسم پر مل لیتے ہیں. کہا وہ جو وضو، اندازہ لگاؤ، اللہ محبت کا اندازہ تو لگاؤ، کس قدر کیا عالم ہوگا اور کتنے صحابہ اس پانی کو جھپٹ رہے ہوں گے. کہ وہ کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ وضو کرتے ہیں تو ان کا وضو کا پانی نیچے نہیں گرتا، اور جھپٹ کر اس کے یار، اس کے غلام، اس کے نوکر، اس کے خادم لے لیتے ہیں، اور اگر کسی کو نہیں ملتا تو وہ دوسرے کے گیلے ہاتھ سے اپنا ہاتھ لے کر اپنا منہ پر ملتا ہے. یعنی حضور علیہ السلام کا وضو والا پانی وہ اگر ایک کو نہ ملا، اس کو مل گیا تو اس کے گیلے ہاتھ میں یوں ہاتھ پھیر کر اپنے منہ پر ملتا ہے. اور کہا کہ وہ اگر کوئی زبان سے بات نکال دے نا تو بات پوری کرنے کے لیے اتنا جھپٹ پڑتے ہیں بات پوری کرنے کو کہ میں نے اس جیسا ادب کسی کو نہیں دیکھا. اور کہا کہ میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ وہ جب اس کے سامنے بات کرتے ہیں نا، اونچی آواز سے بولتے بھی نہیں ہیں، بڑی آہستہ آواز سے بولتے ہیں. تمہارے رعایا کے اندر بادشاہ سلامت، وہ ادب ہی دیکھا نا. وہ ایک صحابی تھے، حضور علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے، جمعے کا خطبہ دے رہے تھے. ایک صحابی سامنے سے اٹھتے ہوئے نظر آئے، حضور نے اشارہ فرمایا بیٹھ جا. مسجد نبوی کے دروازے سے ایک صحابی آ رہے تھے، اس نے اشارہ نہیں دیکھا، آواز سنی، اجلس، بیٹھ جا. اس کا ایک پاؤں مسجد کے اندر تھا، ایک پاؤں مسجد کے باہر تھا، وہیں بیٹھ گیا. یہ ہوتی ہے محبت. اب سنو کہ نماز کے بعد ایک صحابی نے اس کو کہا کہ حضور نے تو فلانے کو کہا تھا کہ تو بیٹھ جا، تو کیوں بیٹھ گیا؟ کہا مجھے پتا تھا حضور نے فلانے کو کہا ہے، لیکن جب میرے کانوں میں رسول اللہ کی یہ آواز پہنچ گئی کہ بیٹھ جا تو میں کیسے کھڑا ہو سکتا تھا. حضور علیہ السلام میرے بھائیوں، اصل چیز رسول اللہ سے محبت ہے. اور کیوں یہ اللہ رب العزت نے، آپ نے کبھی غور کیا اللہ نے کیوں فرمایا کہ رسول اللہ سے محبت اصل چیز ہے؟ اس لیے کہ دیکھو، مجھے جس سے محبت ہوگی نا، میں لباس اس کے جیسا پہنوں گا. میں نے دیکھا ہے دوست جیسی داڑیاں بنواتے ہیں، مونچھیں ایسی بنوائیں گے جیسے دوست کی ہوگی، چشمہ ایک جیسا پہنیں گے دوست اگر محبت ہوگی، ٹوپی ایک جیسی پہنیں گے، ایسا ہے نا، پتلونیں ایک جیسی پہنیں گے. تو جب ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو جائے گی، جو رسول پاک نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون، کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت ہو جائے گی اور سچی اور ویسی محبت ہو جائے گی تو میرے عزیز دوستو پھر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پھر ہم خود ہی، رسول پاک نے نماز کیسی پڑھی ہم ویسے پڑھیں گے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے رہے ہم ویسے رہیں گے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا ہم ویسے اٹھیں گے بیٹھیں گے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خرید و فروخت کرنا کیسا تھا ہم ویسے کریں گے، رسول پاک کی تجارت کیسی تھی ہم ویسی کریں گے، رسول پاک کا سونا چلنا اٹھنا بیٹھنا یہ کیسے تھا ہم اس طریقے پر آٹومیٹک کریں گے، اس لیے کہ ہمارے محبوب کا طریقہ یہ تھا. ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو اپنانا چاہیے، تمام مسائل حل ہو جائیں گے.